الٹی آ جاتی ہے منہ بھر کے یا کیا اس سے الٹی اگر لوٹ جائے نا، الٹی اگر لوٹ جائے ہاں اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. ٹھیک. منہ بھر کر کیا ہے آ گئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ تو باہر نکل گئی نا جی. آپ اچھا. الٹی اگر لوٹ جائے نا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر روزہ رکھ لیتا ہے بندہ اور بیمار ہے جی اور بیماری اس حد کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ اگر ڈاکٹر کہہ دے تو پھر تو کھلنا پڑے گا نا، پھر اس کی قضا آئے گی. اچھا پھر اس کی قضا ہو. قضا. لیکن اگر برداشت کر سکتا ہے تو پھر نہ توڑے، اس کو نبھائے. یہ کیا کہ آپ مریض ہیں، آپ نے شروع سے روزہ نہیں رکھا لیکن آپ نے روزہ رکھ لی ہے، اب آپ مریض ہوئے ہیں تو ڈاکٹر بتا دے گا نا کہ اب آپ کے لیے بولے روزے کی حالت میں رہنا خطرناک ہے، اگر اس سے مزید خطرہ ہے تو روزہ تو وہ توڑ دے گا. لیکن اس پر قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا. اچھا. قضا اور کفارہ دو الگ الگ چیزیں. قضا کا مطلب ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے گا، یہ ہوتی ہے قضا. کفارہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ نے جان بوجھ کر توڑا تو پھر پے در پے روزے رکھنے پڑتے ہیں. اچھا صحیح. اچھا یہ روزے کی کفارہ کتنا، مثلا کوئی بیمار ہے جی ٹھیک ہے اور اس نے روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا بھی آپ روزے نہ رکھے، تو کیا اسے کفارہ دینا پڑے گا اور کتنا؟ نہیں کفارہ نہیں، اور فدیہ. ہاں فدیہ فطرانے والا ہوتا. اچھا. جتنا یعنی فطرانے کی قیمت ہے وہ ایک روزے کا فطرانہ، ایک مسکین کو یعنی ایک دن کی پیٹ بھر کر کھانا دینا، یہ ہوتا ہے اصل میں فطرانہ. اچھا جی ٹھیک ہے. تو پیسوں کی شکل پیسوں کی شکل میں آج کی تاریخ، آج جو 20 فروری 2026 ذکر آج وقت جو ہے وہ غالباً میرا خیال آیا 250 روپے فدیہ آیا ہے. میں نے دیکھا ہوتا کہ مزید کنفرم کریں. 250 روپے کے حساب سے ہر دن کا تاریخ کا سامان دے دیں، پیسے دے دیں، بہتر ہے پیسے دے دیں آج کے دور میں، تاکہ وہ اپنے ضرورت پوری کر لے. اس حساب سے 7500 روپے بنتا ہے پورے مہینے کا. اچھا وہ بھی کسی روزہ دار کو دیں تو بہتر ہے. جی وہ یعنی فدیہ ہے ہی اللہ نے رکھا ہے ان کے لیے جو نادار کمزور مفلس ہے. پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 7500 کے آپ ٹکڑے کر لیں، 100 200 کے نوٹ رکھیں، جو جیسا مانگنے آ رہا ہے جس نے پیسے آپ دینے آپ تقسیم کرتے رہیں. اور جی ہاں پھر جب مشت کسی کو دے دے تو آپ کی مرضی ہے. اچھا یہ اب یہ جو روزہ چھوڑیں گے جی بیماری کی حالت، جی یہ بعد میں اس کا آپ کو جو ہے نا کہتے تھے. دیکھیں بات سمجھیں کہ بیماری کی وجہ سے جو روزہ چھوٹا اس کا تو فدیہ بھی نہیں ہے نا، وہ تو آپ نے کچھ پیسے وغیرہ نہیں دینے. اچھا صحت کا انتظار کرنا ہے کہ اللہ پاک مجھے صحت دیں گے میں روزہ رکھوں گا. تو آپ اس روزے کی جو چھوٹ گیا یا آپ نے چھوڑ دیا اس کی قضا واجب ہے، آپ نے وہ قضا ہی کرنی ہے. صحیح. وہ فدیے والی بات اس کے لیے ہے کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اب جس عمر کو پہنچ گیا کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے اور اس کی باقی طبیعت خراب ہوتی ہے، روزہ رکھتا ہے، اب وہ چلا گیا ان لوگوں میں جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں. فدیہ صرف وہ دیں گے. اگر وہ کل کو جی فرض کرے کہ اس قابل ہو جاتا ہے پھر روزہ رکھ لے، پھر اس کی وہ قضا کرے گا اور قضا کرے گا، چاہے فدیہ دے چکا وہ صدقہ ہو جائے گا، واللہ کے ہاں ضائع تو نہیں ہوگا. اچھا یعنی بہتر ہے وہ اس کی قضا کرے گا. جی اچھا صحت عود کرائی ہے تو حکم بھی تو عود کرائے گا نا. صحت عود نہیں کر رہی تھی، حکم تھا جی فدیہ دے دو، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے فدیہ. اب آپ صحت مند ہو گئے، اب وہ صحت والے احکامات چلیں گے. آپ روزہ رکھ سکتے ہیں نا، ہاں رکھو، صحیح تو روزہ رکھنا ہوگا. اچھا روزے کی حالت میں انجیکشن لگایا جا سکتا ہے؟ انجیکشن کا فتویٰ یہ ہے کہ لگ سکتا ہے جائز. اچھا رگ میں بھی اور جی اچھا ٹھیک ہے. اچھا روزے کی حالت میں مثلا روزے سے پہلے آپ کوئی طاقت کی گولی لے رہے ہیں تو اس کا کوئی مثلا آپ کوئی سہری نہیں جو سہری کھا رہے ہیں. ہاں تو کچھ نہیں، آپ میڈیسن لے لیں، طاقت کی گولی کھا لیں. اصل روزہ تو شروع ہونا نا، جیسے صبح شروع ہوئی کھانا پینا سب بند، اب افطاری تک آپ کو ٹریٹمنٹ. روزے کے دوران آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو آپ کے دماغ کو یا معدے کو طاقت پہنچے. مثلاً کیا کام ہو سکتا ہے؟ مثلاً کوئی انجیکشن ایسا لگانا جو آپ نہیں وہ تو روزہ توڑنے والی ہے نا. دماغ جوف دماغ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ اس سے روزہ. انجیکشن لگانا، میں وہی بات کر رہا ہوں، انجیکشن ہے ہی ایسا جو آپ کے دماغ کو قوت دے رہا ہے. ہاں وہ یعنی کہ دماغ کو غذائیت پہنچانا ہے تو روزہ توڑنے کا سبب ہے. ہاں صحیح. روزہ ٹوٹتا دو چیزوں سے، معدے میں کوئی چیز پہنچ جائے یا جوف دماغ میں کوئی چیز پہنچ جائے، صحیح. ان دونوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ آپ انجیکشن لگوا رہے ہیں ان طاقت کا عام قسم کا ہے وہ آپ کی بیماری کے لیے وہ لگا سکتے ہیں. جی وہ تو اس قسم کا نہیں کہ جو دماغ کو طاقت پہنچاتی پھر روزہ رکھنے کا فائدہ. اچھا. اور ویسے میں ایک بات بتاؤں زبیر میں، آپ اس قسم کے وہ لوگ پوچھنا جو روزہ رکھا ہے نہ رکھنا ہے، صحیح. تو یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے. اصل میں وہ مولانا صاحب سوال اس طرح آتے ہیں جو نا مثلا وٹامنز یا کچھ ایسی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں یا کچھ بیمار ہے. نہیں میں نے عرض کیا نا، دیکھو ایک ہے بیماری آپ کی روٹین کی غذا چل رہی ہے، آپ لیتے تھے فرض کیا 10 بجے صبح،
اب آپ نے روزے رکھنے آپ سحری کے وقت ہی وہ کھا لیں. ڈاکٹر نے کہا بھی ٹھیک ہے جی آپ کی ٹریٹمنٹ سے آپ یہ بول تو رہے ہیں, وہ تو آپ کی بیماری کا دفاع ہو رہا ہے نا. ایک صورت وہ ہے جس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ آپ کچھ بھی نہیں ہے, وہ آپ کو روزہ لگ گیا جی 12 بجے انجیکشن لگا ہوا. حالانکہ اگر دیکھا جائے بھوک تو پیٹ میں لگتی ہے نا, دماغ میں تو نہیں لگتی, اور دماغ کو طاقت کس بات کی وہ پہنچانے لگا, اس لیے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے ساتھ تعلق ہے, اللہ تعالیٰ دلوں کی گہرائی. کبھی اس پر بات کریں گے انشاءاللہ کہ جی ہم اگر اللہ کی ذات کو سے سمجھ لیں, صحیح اس طرح کی چیزیں نہیں پیدا ہوتی ہیں. صحیح.